تیسری نشانی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آگے پڑھو، میں نے آگے تلاوت کیا، یہی کتاب آگے بڑھ کر کے جواب دے رہی ہے۔ اللہ تعالی جسے مال دے، دولت دے، وہ رب کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ جسے مال دے، دولت دے، رزق دے، وہ رب کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرے۔ کہا وہ متقی کی تیسری نشانی۔ قرآن کیا مطلب؟ کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقی کی تیسری نشانی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ قرآن کیا مطلب؟ کہ عمر کی سیرت کو پڑھو، حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھو، عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کرو، عثمان غنی کی زندگی کو دیکھو، اور اس آیت کریمہ کے ترجمے کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ جسے مال دے وہ رب کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرے۔ ذہن کو حاضر کیجئے اور حضرت عثمان غنی کی سیرت کو ذرا سا دیکھیے۔ مدینے کی سرزمین ہے، بہار کے رہنے والے ایک صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں کہ اے میرے آقا میں اپنی بچی کی شادی کر سکوں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی بھی سائل خالی دامن نہیں لوٹا ہے۔ اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ کچھ مدد کر دیجئے، اے میرے آقا کرم فرما دیجئے کہ میں اپنی بچی کی شادی کر دوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابی تمہاری بچی کی شادی ہے، تمہیں مدد چاہیے، جاؤ میرے صحابی عثمان غنی کے مکان پر چلے جاؤ، جا کر کے ان سے کہنا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے بھیجا ہے، میری بچی کی شادی ہے، آپ کچھ مدد کر دیجئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں عثمان غنی کو جانتا بھی نہیں تھا، عثمان غنی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، ان کا مکان بھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں لوگوں سے پوچھتا پوچھتا عثمان غنی کے مکان پر پہنچا۔ جب میں عثمان غنی کے مکان پر پہنچا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دینے ہی والا تھا، دروازے پہ دستک دینے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اندر سے مجھے سخت آواز آئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ آواز میں کان لگا کر کے سننے لگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں سنا تو مجھے پتا چل گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ گھر کے اندر عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ اس بات پہ ڈانٹ رہے تھے آج تم نے کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے، یہ تم نے فضول خرچی کیا ہے، کم نمک ڈال کے وہ نمک جو تھوڑا بچ جاتا وہ کل کے کھانے میں کام آ جاتا، یہ تم نے نمک تھوڑا زیادہ ڈال کر کے یہ تم نے فضول خرچی کیا ہے، اس کی سزا تجھے ملے گی۔ صحابی سوچنے لگے اللہ کس بخیل کے دروازے پر ہم آ گئے ہیں، کس کنجوس کے دروازے پر ہم آ گئے ہیں۔ ارے جو آدمی تھوڑی سی نمک بچا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے وہ نمک بچ جاتا تو وہ کل کے کھانے میں کام آتا، جو آدمی نمک بچا رہا ہے وہ ہمیں بچی کی شادی کے لیے مال کہاں سے دے سکتا ہے، بچی کی شادی کے لیے رقم کہاں سے دے سکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں ان کے دروازے سے واپس ہو گیا، اپنے مکان پر پہنچا، بستر پر لیٹ کر کے میں سوچ رہا تھا کہ کس کے دروازے پر میں چلا گیا۔ ارے جو آدمی نمک بچا رہا ہے وہ ہمیں مال کہاں سے دے سکتا ہے، کس بخیل کے دروازے پر میں چلا گیا تھا۔ صحابی کہتے ہیں
کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے دل کی گہرائی سے یہ آواز آئی، ارے یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اس دروازے پر بھیجنے والا کوئی اور نہیں تھا، مدینے کا تاجدار تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شفیع المذنبین تھا، رحمت للعالمین تھا، بے یاروں کا یار تھا، بے مددگاروں کا مددگار تھا، مدینے کا تاجدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ اچانک میں بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کل مزاج کچھ اور رہا ہو، چلو آج چل کر کے دیکھتے ہیں آج معاملہ کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ جسے مال دے وہ رب کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرے۔ صحابی کہتے ہیں میں عثمانی غنی کے مکان پر دوسرے روز شام کے وقت پہنچا۔ صحابی کہتے ہیں پھر میں دروازے کو دستک دینے ہی جا رہا تھا، پھر اندر سے مجھے سخت آواز ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں پھر میں کان لگا کر کے سننے لگا، جب میں سنا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ پھر عثمانی غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ آج تو نے چراغ میں اتنا زیادہ تیل کیوں ڈال دیا؟ اتنا زیادہ تیل چراغ میں ڈال دیا، پورا کمرہ اجالا بنا ہوا ہے، پورا کمرہ روشن بنا ہوا ہے، کم تیل ڈال کے ہم تھوڑا اندھیرے میں رہ لیتے، وہ تیل جو بچتا وہ کل کے چراغ میں کام آ جاتا، وہ تیل جو بچتا وہ کل کے دیے میں کام آ جاتا۔ تو نے زیادہ تیل ڈال کر کے تو نے فضول خرچی کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ صحابی سوچنے لگے یا اللہ یہ کتنے بڑے بخیل ہیں، کل نمک بچا رہے تھے آج یہ تیل بچا رہے ہیں، نہ جانے یہ کیا کیا بچاتے ہوں گے، ان سے ہم اگر مانگیں گے تو میرے سر کا ایک بال بھی نہیں بچے گا، یہ الٹا مجھ پر برس پڑے گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے سے پلٹ رہا ہی رہا کہ اچانک عثمانی غنی کے گھر کا دروازہ کھلا۔ عثمانی غنی گھر سے باہر نکلے۔ صحابی کہتے ہیں میری ملاقات عثمانی غنی سے ہو گئی، اب میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ عثمانی غنی کو اب کہوں تو میں کیا چاہتا، اگر اپنی حاجت بیان کروں گا، اگر کہوں گا کہ میں اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں تو جو آدمی نمک اور تیل بچا رہا ہے پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ نمک اور تیل بچا رہا ہے وہ آدمی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ عثمانی غنی نکلے، کہا میرے بھائی کیا بات ہے، میرے دروازے سے آپ پلٹ کر کے جا رہے ہو، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں نے کہا اے عثمانی غنی میں خود سے آپ کے دروازے پر نہیں آیا ہوں، مصطفیٰ نے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، نبی نے بھیجا ہے اب آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ عثمانی غنی طرف جاتے ہیں، کہا میرے بھائی میرے نبی نے آپ کو میرے دروازے پر کیوں بھیجا ہے، کیا بات ہے جلدی بتاؤ، مصطفیٰ نے میرے دروازے پر آپ کو کیوں بھیج دیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں اے عثمانی غنی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اپنی حاجت بیان کروں، اگر آپ میں مجھ پر نہ برسے تو میں اپنی حاجت کو کہوں۔ اے عثمانی غنی اگر دینا ہو تو دیجیے گا ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے کوئی شکوہ و شکایت آپ سے نہیں ہوگی۔ عثمانی غنی نے کہا میرے بھائی آپ گھبراؤ نہیں، کہو نا کیا کہنا چاہتے ہو۔ صحابی کہتے ہیں عثمانی غنی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں کہ میں اپنی بچی کی شادی کر سکوں۔ نبی کی بارگاہ میں گیا تھا تو مصطفیٰ جانے رحمت نے آپ کے دروازے پر بھیج دیا ہے، آپ کے یہاں بھیج دیا ہے۔ عثمانی غنی اگر ہو سکے تو کچھ مدد کر دیجئے ورنہ میں واپس چلا جا رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ عثمانی غنی نے کہا میرے بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو، آپ اتنا پریشانی میں کیوں ہو، یہی ٹھہرو، میں ابھی اندر سے واپس آ رہا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں عثمانی غنی اندر چلے گئے، صحابی کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا یا اللہ اندر گئے ہیں کہیں تلوار لانے کے لیے تو نہیں گئے ہیں، اندر گئے ہیں کہیں
اللہ تعالیٰ جسے مال دے وہ رب کی بارگاہ میں بے حساب خرچ کرے، وہ متقی کی تیسری نشانی ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب عثمان غنی نے میرے ہاتھ میں تھیلی کو رکھا تو میں کبھی تھیلی کو دیکھ رہا تھا، کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران و پریشان تھا، جو آدمی چند منٹ پہلے نمک چکھا رہا تھا، جو آدمی چند منٹ پہلے تیل بچا رہا تھا، وہ اتنا جلدی اتنا سخی کیسے ہو گیا، اس کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی، اس کے اندر چینجنگ کیسے آ گئی، یہ اتنا جلدی بدل کیسے گئے۔ جو آدمی نمک اور تیل بچا رہا تھا، جو آدمی اتنا بڑا فقیر تھا، وہ اتنا دلدار کیسے ہو گیا، وہ اتنا سخی کیسے ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں عثمان غنی، اے عثمان غنی اگر آپ ناراض نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو تو ایک رات سے پردہ کو اٹھا دیجئے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عثمان غنی نے کہا میرے بھائی کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں عثمان غنی میں آج ہی آپ کے دروازے پر نہیں آیا ہوں، کل بھی آیا تھا مگر دروازے سے لوٹ گیا، آج بھی لوٹ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ عثمان غنی تڑپ جاتے ہیں، کہا میرے بھائی جلدی بولو، جلدی بتاؤ کیا بات ہے جو آپ میرے دروازے سے لوٹ رہے تھے اور آج بھی لوٹ رہے تھے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہے ہو، کہیں آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہو رہے ہو، ارے جلدی بتاؤ، اگر آپ ناراض ہو جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گے، کل میں آپ کے دروازے پر آیا تو میں دروازے پہ دستک دینے ہی جا رہا تھا تو میں نے سنا کہ آپ اس وقت اپنے غلام کو ساتھ رہے تھے کہ تم نے کھانے میں نمک جو تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے، کم نمک ڈالتے،